آپ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف لڑے اور ہر پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ ہے. ہر پارٹی میں اس سے زیادہ ڈکٹیٹرشپ ہے. پوری دنیا یہ بات کرتی ہے کہ بھائی پارٹیوں میں تو، اور پارٹیوں میں کی سیاست، باہر کی سیاست تو اب کر لیتے ہیں، اب رائٹ لاک اسٹاک اینڈ بارل اپنے آئیڈیاز میں کنفرنٹ کر رہے ہوتے ہیں، حکومتوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، جیلیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. پتہ لگتا ہے کہ وہ جو لوگ کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی جڑیں کاٹتے ہیں. اور قیادتیں اتنی کمزور کند ذہن اور جس کو کہنا آپ کے سیلف سینٹرڈ ہوتی ہیں کہ وہ کانوں کی کچی ہوتی ہے، اور اپنے کے لیے کہ ہمارا جو گرد گھیرا وہ نہ ختم ہو جائے اور ہماری ہیجمنی نہ ختم ہو جائے پارٹی پہ. تو لوگ کیوں رو رہے ہیں آج پورا پاکستان کے اس ملک میں؟ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ساری کی ساری اکبرا پروری اور اپنا خاندانیت پر جو ہے وہ چل رہی ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ آپ نے وہ بات کی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے جب آپ تھے تو آپ جو پولیٹیکل ورکر تھے انہوں نے سعودتیں برداشت کی، اس کے بعد پیراشوٹرز آ گئے. تو پی ٹی آئی میں بھی ایسا ہی ہوا کہ عمران خان پی ٹی آئی، وہ آپ یاد کر رہے ہیں پی ٹی آئی بنی، جی جی، کدھر گئے وہ سارے لوگ؟ ایک بھی آدمی وہ نہیں ہے. آپ کو پھر اس وقت لوگ، یار یہ غلط بات ہے. آپ یا تو ان کو یہ کہیں کہ بھائی آپ آئے ہیں، آپ پیراشوٹ لائن میں لگے، بالکل اصول کے مطابق چلے نا. آپ لا کے ان کو بٹھا دیتے ہیں ہیلم آف دی افیئرز میں صرف اس لیے کہ وہ جیت جائے گا یا وہ کسی کا رشتہ دار اور عزیز ہے، اس کا کہیں تعلق ہے صرف. تو کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ اس ملک کی ہر سیاسی جماعت کا مطمع نظر صرف اور صرف اقتدار ہے. نہ وہ اس ملک کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ اس عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ اس ملک کی معیشت کو، معاشرت کو اور اس ملک کی سوسائٹی کو کچھ دینا چاہتے ہیں. آج تک مجھے بتا دیں کسی ملک میں، اس ملک میں کسی نے بھی ایک سوشو پولیٹیکل موومنٹ چلائی ہو کسی پولیٹیکل پارٹی نے؟ تو آنسر وڈ بی نو. تو یہ تو پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے سر، یہ تو ایک سنڈیکیٹس ہیں، یہ مافیاز ہیں. یہ بن گئے ہیں کہ مل کے انہوں نے جو ہے وہ الیکشن جیت لیتے ہیں. ہر الیکشن پہ کیوں لوگ اعتراض کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں. اور اگر اتنی پرابلم ہے تو جو 22 کروڑ عوام ہے، دیکھیں عمران خان کو اتنا ان کے مطلب حق میں جا رہے ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر یہ کیا وجہ ہے؟ سن لیں کدھر جا رہے ہیں مطلب ان کے جلسے. سر آج 2002 جو 8 فروری کو الیکشن، لاہور کی آبادی ہو گیا نا، میں جس جو سمجھانے لگا وہ سن لیں. لاہور کی آبادی اس وقت 2.25 کروڑ ہے جی. اگر 1 لاکھ آدمی ایک جگہ اکٹھا ہو جائے نا تو یہ لوگ کہیں گے 10 کروڑ آدمی ہیں. وہ 0.1% بنتا ہے آف دا ٹوٹل کراؤڈ. نمبر 2 دیکھیں پرابلم کہاں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی عمران خان کے ساتھ 99% لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں نواز شریف کے ساتھ 72% لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے زرداری کے ساتھ 150%. اور بھائی جان جس ملک میں 38% لوگ ووٹ دیتے ہوں، 62% کا تعلق ہی نہ ہو کچھ، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میجورٹی کی گورنمنٹ ہے؟ تو یہ سسٹم ہی غلط ہے. اور معذرت سے پارلیمانی کا نظام کا ذکر کہیں حدیث میں نے تو نہیں پڑھا. تو ہم 75 برس سے ایک انگورا جو ہمیں ٹرین کی پٹری کے ساتھ ساتھ، ٹرین کی پٹری بھی دی تھی نا انہوں نے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک ہمیں پارلیمانی نظام بھی دے گیا ہم اسی پہ چلی جا رہے ہیں. نہ ہم نے ٹرین کی پٹری 1 کلومیٹر بڑھائی، نہ ہم نے پارلیمانی نظام کو بہتر کیا. بالکل بھائی کیوں؟ عرض یہ ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں کر رہا ہوں، مذاق نہیں. صحیح بات. جب 72% لوگ اس ملک کے ڈسگرنٹلڈ ہیں، they are not interested in the democratic system of this country because they know کہ یہ ووٹ نمبر 1 ہم جدھر ڈالیں گے تو اسے نکلے گا نہیں. نمبر 2 جو آئیں گے وہ ڈلیور نہیں کریں گے، ہمارے لیے کچھ نہیں کریں گے، صرف اپنے لیے کچھ کریں گے اپنے لوگوں. آپ دیکھ لیں جو لوگ سیاست میں پچھلے 40 برس سے وہ ارب پتی کھرب پتی ہو گئے. میں بھی 10 برس وزیر رہا ہوں، میرا باپ دادا بھی پالیٹکس میں تھے. میرے پاس اگر میں اب آپ کو اپنی تعریف کرتا ہوں آدمی اچھا نہیں لگتا، میرے اکاؤنٹس اور آپ میری چیک کر لیں انکم ٹیکس ریٹرن، ایک لوور لیول کی فائنینشیل انکم ٹیکس ریٹرن ہوگی میری. لوگ کہتے ہیں یہ بات مت کیا کرو، لوگ تمہیں کہیں گے تم امیر آدمی نہیں ہو، تم سیاست کے لیے فٹ نہیں ہو. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی سیاست پہ جو پیسے کے ساتھ کی جائے اور پیسے کی وجہ سے مجھے لوگ ووٹ دیں. مت دیں مجھے ووٹ، میں پیسے دے کے ووٹ خریدنے کا قائل نہیں ہوں. اچھا یہ آپ نے بات بالکل کی، تو آپ کے خیال میں یہ جو پارلیمانی نظام ہے ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں عرض یہ ہے کہ اس ملک کی سیاسی جماعتوں نے پارلیمانی نظام کو اور اس ملک کی سیاست کو اور سب سے بڑھ کر اس ملک کی جمہوریت کو جو ہے وہ ڈسگرنٹل کر دیا، فیل کر دیا ہے اپنی کرتوتوں سے. حل کیا ہے؟ حل تو پھر obviously مور ڈیموکریسی میں ہوگا، لیکن عرض یہ ہے کہ جب تک ان لوگوں، اب دیکھیں نا کوئی فیصلہ تو کرے یار.
کہ بھائی ان 70% لوگوں کو بھی تو پوچھو جو ووٹ نہیں دیتے یار. اچھا نہیں اس دفعہ تو آپ 70 کہہ رہے ہیں, 67% آلموسٹ. نہیں سر, سر ووٹ کتنے ڈالے گئے؟ تقریباً 3.5 کروڑ کے قریب. آبادی کتنی ہے؟ ظاہر ہے 23 کروڑ. 23 کروڑ. تو پھر آپ مجھے بتائیں یار, شرم کا مقام ہے. نہیں اس میں دیکھیں بچے بھی ہیں یار ہو یار, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. کتنے بچے ہوں گے؟ 30% جو ووٹ سے نیچے ہوں گے. ہاں بالکل ایسے ہی. تو وہ تو اچھا, وہ تو 18 سال سے کم گنے بھی نہیں جاتے بچے, وہ تو ہوتے بھی علیحدہ ہے. آپ تو سینسس بھی نہیں کروا سکے ابھی تک. عرض یہ ہے کہ دیکھیں, ہیو ہارٹ, اس ملک کے لیے بات کرنی ہے نا جی. میری انٹرسٹ پالیٹکس میں صرف یہ ہے کہ میں اس ملک کی بات کروں. اگر میں انسان ہوں اور میرے باپ نے اور میرے باپ تایا اور دادا نے یہ ملک بنایا تھا, میں نے اس کے لیے جان بھی دینی ہے سر. میں رنگ باز نہیں ہوں, میں سچ کو سچ کہوں گا. عرض یہ ہے کہ اس ملک کی انٹیلیجنشیا جو ہے, چلے اس ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جی, ان کو اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے. ان کو سیاست دانوں کے ساتھ لگ کر نہ تو اپنی سبکی کروانی ہے, نہ اس ملک کو جو ہے وہ کوہے میں ڈالنا ہے. ان کو آپ دیکھیں نا, ایک فیشن بن گیا ہے. وہ کیا فیشن ہے؟ ہر شخص اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتا ہے. اگر ہے کچھ تو میرے خیال کے مطابق, میری ذاتی رائے ہے کہ اگر کوئی ادارہ ہے یا کہیں ڈسپلن ہے تو وہ آپ کی فوج میں. تیرا آپ کی یار کیا بات کی آپ نے, تو یار ان کو استعمال تو کر لو پراپرلی. آپ کیا کرتے ہیں, اور قصور ان کا بھی ہے کہ اگر وہ ایک ایسے آدمی کو لا کے بٹھاتے ہیں جو چور ڈاکو ہے, اور جب اس کو نکالتے ہیں تو وہ جیپ کا سلنسر پکڑ کے تو لٹکا رہتا ہے جی, اور گالیاں دیتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے. دیکھیں یہ ایشو ہی نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں. ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, بالکل اس کا ایک کردار ہوتا ہے. بالکل. اور جب کوئی بھی ملک ٹوٹنے لگتا ہے یا اس کے کوئی بھی سیگمنٹ آف یعنی کہ اس کی معیشت, اس کی معاشت, اس کی فارن پالیسی, اس کی جغرافیائی سرحدوں کو جو ہے وہ آباد کیا ہو رہا ہے, یہ 5th جنریشن وارفیئر کیا ہے. اچھا آپ بتائیں کہ اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ اس وقت ٹیررزم ہے. جی, آپ مجھے بتائیں کہ سول اداروں میں ٹیررزم کو کنفرنٹ کرنے کی ایبلٹی ہے؟ کچھ بھی زیرو. کیوں سر؟ ہم نے کیا ہی کچھ نہیں. ہم تو صرف اقتدار لے کے بھائی جان فیکٹری اور نوٹ بناتے رہے ہیں, اربا پتی ہوتے رہے ہیں, 30 ہزار ارب روپے ہمارے پاس. اور جب اگر ہم نے کچھ کیا ہوتا تو یہ پیسے اس ملک پہ اگر لگے ہوتے تو نظام درست ہوا ہوتا. اب اگر آپ حل بتانے لگا ہوں میں, اگر وہ نظام درست نہیں ہوا تو اس کو لاک اسٹاک اینڈ بیرل ایک ڈنڈے کے ساتھ سیدھا کرنا پڑے گا آپ کو. آج ٹیررزم اگر ختم ہو جائے تو آپ کی 4 چیزیں, نمبر 1 آپ کی معیشت, پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی نا. سب سے بڑا میکرو اکنامک انڈیکیٹر آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوا کرتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی آ گئی. نمبر 2 آپ کی معیشت چل پڑی, کیونکہ آپ کا وہ لوگ جو فورن انویسٹر ہے وہ شاید نہیں رہا, ٹیررزم ختم ہو گیا, لوگوں نے انویسٹمنٹ شروع کر دی, سنو بال افیکٹ شروع ہو گیا, ایونچولی یو آر اے سکسیس. 10 ایئرز 15 ایئرز پوری دنیا نے اس طرح کیا. ایسے ہی ہوتا ہے, بالکل ایسے. اور پھر امپیکٹ لوگ اچھے نیچے آ گئے کہ جن سے آپ بات کر رہے ہیں وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. آپ مجھے بتائیے, میں پھر جاتا ہوں واپس اپنی جگہ. جی, کیا اس سویلین اداروں میں یہ ایبلٹی یہ پیدا کر سکے 50-75 سال کی جمہوریت میں کہ ٹیررزم کو روکے, اور اگر آ جائے تو کنفرنٹ کرے, اور اگر آ کے طاقتور ہو جائے تو اس کو کلین کر سکے؟ The answer is no. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ لازم ہے کہ فارن پالیسی اور فائنینشیل فسکل پالیسی میں اتنا روم رکھا جائے اس کے لیے کہ وہ پیسے اور وہ پالیسی جو ہے وہ اس طرح ڈاؤٹیل ہو کہ آپ ٹیررزم کو کنفرنٹ کر سکیں. اور پوری دنیا کے آپ کے جو دشمن ممالک ہیں وہ آج جس طرح آپ کے اوپر انہوں نے جو وار لانچ کی ہوئی ہے 5th جنریشن وارفیئر, اس میں سوشل میڈیا بھی ہے, اس میں الیکٹرانک میڈیا بھی ہے, اس میں لوگوں کو پیسے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں سیاستدان بھی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا نقصان کل کو اس ملک کو اور ان کو کتنا بڑا ہو جانا ہے. اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے انوالوڈ ہے سرحدوں میں. 3 آپ کی جو ہیں سرحدیں وہ غیر محفوظ ہیں اس وقت. وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے؟ نو سر, وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے وزراء اعظم کی طرف سے ہیں جو اپنے اقتدار کو امریکہ سے لینے کے لیے ان کے نیچے اونھے منہ لیٹے رہے ساری زندگی. اگر آپ نے سٹینڈ لیا ہوتا اوکے وی ہیو اے فائنینشیل فسکل کرنچ, فائن, بٹ آپ اپنی انٹیگریٹی نہیں بیچتے جی, اپنے عہدوں کے لیے آپ اس ملک کو نہیں بیچتے. دیکھیں نا
اب اس ملک میں ایک واقعہ ہوا 9 مئی کا. اچھا تھوڑا سا اس کا مطلب یہ پھر نواز شریف نے ٹھیک کیا تھا جو دھماکے کیے تھے 28 مئی کو؟ نواز شریف نے دھماکے کیے تھے نہیں جس نے بھی تو پھر بات ختم ہو گئی نا. وزیر اعظم تو وہی یار وزیر اعظم ہونا ان کو ویسے بات کروں کریڈٹ نہیں, میں بالکل کریڈٹ نہیں دیتا کسی کو. وہ کریڈٹ اسٹیبلشمنٹ کا, قدیر خان کا, وہ ڈاکٹر سمر مبارک مند کا اور اس ملکی اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا. آپ کا مطلب نواز شریف صاحب نے جا کے دھماکے کر دیا. یہ تو ہندوستان سے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میز کر رہے تھے یار, کاروبار کرنے جاتے ہیں. مودی ان کی شادی پہ آتا ہے. پازیٹیوٹی تو تھی نا, چلے بھی کر. پازیٹیوٹی کوئی نہیں تھی. وہ معذرت کے ساتھ میں وہ اچھے آدمی ہیں, میں نہیں کہنا چاہتا کہ انہوں نے کس نے کیے تھے اور کیا ہوا تھا. وہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا اور بالکل درست فیصلہ تھا. اچھا اسٹیبلشمنٹ میں دیکھیں ایک جب ہمارے سیولین لیڈرز آتے ہیں وزیر اعظم بن جاتے ہیں, اس کے بعد جیسے کہ عمران خان صاحب اب 9 مئی کے سے پہلے اگر ہم بات کر لیں جب ان کی گورنمنٹ تھی, اس کے بعد جب وہ سول اب ہمارے جو لیڈرز ہیں وزیر اعظم بننے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ہم کام نہیں کر پائے تھے اس لیے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنے. تو اس وقت چھوڑ دیتے نا یار. اس وقت آپ میں گٹس ہونے چاہیے کہ آپ کھڑے ہو کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں کام نہیں کرنے دے رہی, ہم نہیں کریں گے. کیونکہ آپ کی وزڈم نہیں ہے, آپ میں اتنے گٹس نہیں ہے, آپ میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ آپ فائنینشیل فزیکل پرابلمس, اس ملک کے پولیٹیکل پرابلمس, اس ملک کے فارن پالیسی پرابلمس ان کے بغیر حل کر سکیں. وہ ایک نظام ہے جس سے یہ سب چیزیں بنتی ہیں, اور وہ تھنک ٹینک جو 25 برس سے بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. آپ جا کے اپنی وہاں پہ پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. برا نہ منائے میری, میں لوہریا گا سر کبھی کبھی میں چلا دینا. نہیں ضرور, یہ جڑی پھوڑدن ہے نا اپنی یہاں, وہ پھر آپ کے پیش پڑ جاتی ہے. You confuse the whole issue. دیکھیں آپ کو ماننا پڑے گا نمبر 1, ایک تو آپ ووٹ لے کے نہیں آئے ہوئے. جی ٹھیک ہے سر, یہ غلطی ہے, میں اس کے خلاف ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو. میں تو سسٹم کے خلاف ہوں, طریقہ کار کے خلاف ہوں, لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کسی کو, کوئی بھی ہو, کسی کو لے آئے کسی نہیں. دس از ویری نہیں. لیکن جو بھی آئے, اب امریکن پریزیڈنٹ جو ہے آپ کا مطلب ہے کہ جو بائیڈن بناتا ہے امریکہ کی پالیسیز ساری یار فار گاڈ سیک, ان کی ایبلٹی, ان کا ہیبٹ, ان کی ٹریننگ بہت بڑی ہے آپ سے. آپ کرکٹ کھیلتے آ گئے ہیں, آپ کو کرکٹ کے علاوہ اور آپ کی کیا آپ کی تیاری اور لرننگ اور آپ کی عقل اور دانست ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے 2 سال حکومت کی, ہمارا تجربہ ہی بہت تھا. کس کا؟ یہ کے پی کے میں گورنمنٹ. اچھا کے پی کے میں کیا حال ہوا دیکھا آپ نے؟ ایک میگا پروجیکٹ بتا دیں. 34,000 ارب روپے میں سے 24,000 ارب روپیہ آپ نے قرضہ لے لیا 4 برس میں. ایک میگا پروجیکٹ بتا دیں عمران خان صاحب کا, میں چھوڑ دوں گا سیاست. کدھر گئے پیسے یار فار گاڈ سیک نا. لوٹائی پرابلم کہاں ہے؟ جب آپ کے کبڈز میں کفنز ہوں گے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپنی بات نہیں کر سکیں گے. اپنی مینز ملک کے لیے کچھ آپ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ ان کی پالیسی کو اگر کنفرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس آرگومنٹس ہونی چاہیے. جی بالکل. اگر آپ کے پاس آرگومنٹس نہیں ہے تو آپ صرف اس لیے کنفرنٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے اقتدار کو طول ملے, تو آپ بے ایمان ہیں, کیونکہ آپ کے کبڈز میں کفنز ہیں. وہ ایک دراز کھولتے ہیں, بیچ میں سے 10 مردے آپ کے نام کے نکلتے ہیں, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ آصف زرداری ہو. تو پھر آپ کنفرنٹ نہیں کر سکتے.